الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. آپ بھی پڑھ لیں. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. سیرت طیبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عنوان، اس پر آپ کی خدمت میں باتیں عرض ہو رہی ہیں. تو آپ کی سیرت، آپ کی پیدائش سے پہلے کا مختصر بیان ہوا ہے، پھر آپ کی پیدائش کے بعد کا بھی مختصر بیان ہوا ہے. آپ کی سیرت میں آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، اخلاق، جتنے بھی عنوانات ہیں، ہر عنوان بہت تفصیل طلب ہے. اللہ نے آپ کی ذات بابرکت میں اتنی صفات رکھی ہیں کہ آپ کی سیرت مبارکہ میں اگر آپ کی صورت مبارک کا ذکر کیا جائے کہ اللہ نے آپ کی صورت کو کیسے بنایا، جیسے وہ شاعر صحابی کہتے ہیں کہ جیسے محبوب پیغمبر آپ نے چاہا اللہ نے ویسے بنایا آپ کو، جیسے اپنے آپ کو آپ نے پسند کیا. کأنک قد خلقت کما، جیسے آپ نے اپنے آپ کو پسند کیا ہو، اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا. اس عنوان سے اور اس بیان سے دلچسپی پیدا کریں. اس عنوان سے دلچسپی رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صورت مبارک عطا فرمائی، جس کو جمال مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی جمال مصطفیٰ میں آپ کا سر مبارک کیسا تھا، آپ کا سر مبارک کیسا تھا، بال مبارک کیسے تھے، آپ کی زلفوں کی مقدار کیا تھی، آپ کا رنگ مبارک کیسا تھا، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ کی یہ بون اور ابرو یہ کیسے تھے، اور آپ کی
آنکھیں کیسی تھیں، میں اس پہ بات کروں گا، لیکن اس آنکھ کا ذکر کرتے ہوئے گیا قرآن نہیں آیا کہ ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ، جن کی آنکھوں کو بھی قرآن بنایا اللہ نے۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ سبحان اللہ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ آپ کے ناک مبارک کیسا تھا؟ آپ کے رخسار کیسے تھے؟ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا؟ یعنی یہ جمال مصطفیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ جمال مصطفیٰ ہے، چہرہ انور، منہ مبارک، داڑھی مبارک، دندان مبارک۔ آپ اس باب میں جہاں جہاں جاتے ہیں آپ کی مسکراہٹ، آپ کی گردن، اب یہ جتنے بھی عنوانات جمال کے بیان ہوئے ہیں، اب یہ جمال کا ہر عنوان اپنی جگہ پر، اس پر شعراء نے کلام کیا ہے، اس پر ادیبوں نے لکھا ہے، خطیبوں نے لکھا ہے۔ جس جس آدمی کو آپ کی شان مبارک میں لکھنے کا موقع ملا ہے، اس نے بڑے خوبصورت طرح میں آپ کو لکھا ہے۔ کسی نے اس کو نثر میں، کسی نے شعر میں، نظم میں، مختلف پیراؤں سے لکھا ہے آپ کو۔ آپ کی سر مبارک، آپ کے معجزات میں یہ ہے کہ آپ کا جو قد مبارک تھا نا، قد، آپ کا قد مبارک ایسا تھا کہ آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے، آپ اس مجلس میں سب سے نمایاں ہوتے، لیکن قد آپ کا میانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبا اور نہ ہی پست، لیکن آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ یہ سیرت کا عنوان ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے آج کل، سارا دن پڑا رہتا ہوں، بس ایک سیرت کا عنوان جب آتا ہے سامنے تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ سیرت بیان کرتے وقت طبیعت الحمدللہ بالکل ٹھیک رہتی ہے، جب بیان ختم ہوگا تو پھر طبیعت میری خراب رہتی ہے، مجھے اندازہ ہے۔ عنوان ہی ایسا عجیب ہے۔ آپ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ آپ کا قد مبارک نہ لمبا تھا اور نہ ہی پست تھا، میانہ تھا، لیکن آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ سب سے نمایاں ہوتے، آپ سب سے نمایاں ہوتے۔ سیرت نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ یہود کے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور بڑی ہی قداور شخصیت تھی، یعنی راستے میں چلتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بڑے لمبے قد کا آدمی جا رہا ہے۔ اور آپ کے معجزات میں یہ بات ہے کہ آپ کے سامنے دراز قد والا آدمی اپنے آپ کو ٹھیک نہ محسوس کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بڑے قد والا آدمی آپ کے سامنے آ کر اپنے آپ کو پست دیکھتا تھا۔ دنیا یہودیت کو اللہ نے پھر بھی تباہ کرنا ہے اور کرے گا اللہ اس کو، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام کے ایمان کی وجہ سے دنیا یہودیت کی چولیں ہل کر رہ گئی تھی، دنیا یہودیت کی چولیں ہل گئی تھی، صف ماتم بچ گئی کہ یہود کا اتنا بڑا عالم، یہود کا اتنا بڑا عالم اب بارگاہ رسالت میں جاتا ہے، بڑے قداور آدمی ہیں، اپنے ساتھ یہود کے بڑے بڑے لوگ ساتھ ہیں، لیکن جس وقت وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچا اس کا قد چھوٹا ہو گیا، قد چھوٹا ہو گیا۔ جب قد چھوٹا ہو گیا
اور حبیب خدا سب سے نمایاں ہونے لگے، تو عبداللہ بن سلام نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی۔ آپ کی نگاہ پڑتے ہی عبداللہ بن سلام کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، حیران ہو گیا اپنے آپ کو، اتنا بڑا قداور آدمی حضور کی مجلس میں جا کر اتنا سزا پست ہو گیا۔ آپ کا قد میں آنا، اللہ نے بات میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے، عظمت رسول کے باب میں، حرمت رسول کے باب میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی کو برداشت نہیں کیا کہ کوئی آدمی آپ کے جمال پر اعتراض کر سکے۔ دیکھیں، آپ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ کی زبان کو، آپ کے بول کو، آپ کے اخلاق کو اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب کیوں کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی ہیں؟ اس کا معنی یوں کیا، وہ میرے محبوب پیغمبر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اخلاق آپ کے تابع کر کے رکھ دیے، یعنی آپ سے زندگی کے کسی موڑ میں، کسی وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے خلاف اخلاق بات سرزد ہوتی نہیں۔ آپ کو ہم نے اس شان سے پیدا کیا، آپ اس شان کی حامل شخصیت ہیں۔ اب عبداللہ بن سلام نے جس وقت اپنے آپ کو دیکھا نا، تو حضور کے سامنے اس کی شخصیت پست ہو گئی، حضور نمایاں ہو گئے۔ آپ جب نمایاں نظر آنے لگے تو عبداللہ بن سلام کیا ہوئے؟ اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور یہودیت کے اندر صف ماتم بچ گئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ اب آگے بات سنیں، آپ کی شخصیت مبارک اور آپ کا دین، یعنی آپ جو دعوت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، وہ بھی بڑا عالی۔ اب یہ عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ جو بڑے مذاہب ہیں، پہلے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان مذاہب کے اندر ہفتے اور اتوار کے دن کی تعظیم ہوتی ہے، تو میں کیوں نہ کر یہ جو ہفتہ اور اتوار کے دن ہیں اور جمعے کا دن ہے، ان 3 دنوں کے اندر میں روزہ رکھوں، تاکہ وہ تعظیم بھی رہے اور یہ بھی رہے۔ ابھی عبداللہ بن سلام مسلمان ہونے کے بعد صرف یہ خیال کیے بیٹھے ہیں، صرف یہ خیال کیے بیٹھے ہیں، یہ حضور کی سیرت ہے کہ اللہ کو، توجہ رکھنا، اللہ کو اپنے نبیوں پہ نازل کی ہوئی گزشتہ شریعت اب قبول، گزشتہ شریعت اب قبول نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب قبول ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا، شریعت ان پہ خود اتاری ہے، لیکن جب آپ آ گئے تو سب کچھ ختم۔ اب عبداللہ بن سلام جو ہے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میں ان مذاہب کی بھی تعظیم کروں، ہفتے اتوار کے دن کی تعظیم کروں۔ یہ آپ کی سیرت ہے۔ جبریل پہنچائے اور جبریل امین نے آ کر کہا، اصل مخاطب اس کے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، اور کیا کہا؟ جبریل آئے کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میرا محبوب پیغمبر آپ حضرت عبداللہ بن سلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، آنا ہے تو پورے دین میں آؤ، ادھورا دین ہمیں پسند، ادھورا دین ہمیں نہیں چاہیے۔ اب اگر تعظیم کرنی ہے
تو دین محمدی کی کرنی ہے، باقی کسی دین کی تعظیم اب جائز نہیں۔ آپ کا قد مبارک، آپ کا قد مبارک سمجھ آ گیا آپ کو؟ میانہ تھا اور سب سے نمایاں تھا، میانہ تھا اور سب سے نمایاں تھا۔ اچھا، یہ آپ کے بال مبارک، بال مبارک، آپ کی جو داڑھی مبارک تھی نا، داڑھی مبارک یہ گنجان تھی، سینے تک پھیلی ہوئی تھی، بڑی داڑھی تھی، اور کتنے بال اس میں سفید تھے؟ 18 بال سفید تھے۔ بوقت وصال آپ کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ اچھا، وہ جو 18 بال تھے ان بالوں پہ بھی آپ نے زرد قسم کا حجاب لگایا۔ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھیں، کیونکہ حضور کی سیرت میں آپ جس باب میں جاتے ہیں نا، آپ کو بڑی عجیب عجیب مسائل نکلتے ہیں، اس سے عجیب عجیب باتیں نکلتی ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک کہ اتنے بال آپ کے سفید ہیں، کیونکہ عام طور پر جو اس زمانے میں یہود کا ماحول تھا نا، یہ داڑھی منڈوانے کا رواج یہ تقریباً 1800 کے آگے پیچھے ہوا ہے۔ عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر بھی داڑھی منڈوانے کا رواج نہیں تھا۔ جب ان کے پوپ نے دنیا کا دورہ کیا نا، اس نے دیکھا کہ مسلمان بھی داڑھی رکھ رہے ہیں اور عیسائی بھی، تو اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد، کیونکہ ان کی شریعت ان کے پوپ کے ساتھ چلتی ہے، جیسے پوپ بات کر دے اسی پہ عمل ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں نے بھی کیا کیا کہ انہی کی اتباع میں داڑھی منڈوانا بھی شروع کر دی، اور داڑھی کے ساتھ جتنے ڈیزائن ڈرامے آئے ہیں نا، یہ سب یہود اور نصارہ کی پیداوار ہیں، مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس طرح کے کام نہیں کیے۔ اب آپ کی داڑھی مبارک، اب آپ نے جب حجاب لگا دیا، مہندی لگا دی، اس کا رنگ تبدیل کر دیا، کیوں کہ یہود کے اندر عام طور پہ داڑھیوں کو سفید رکھنے کا رواج تھا۔ جیسے سیدنا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے، تو آپ نے سیدنا ابو قحافہ کو دیکھ کے فرمایا غیر الشیب ولو بشین، ابو قحافہ اپنی داڑھی کا رنگ بدلو، اپنی داڑھی کا رنگ۔ اب مسائل نکلتے ہیں ان چیزوں سے، یہ کیونکہ سیرت ہے تو آپ کو ذرا سمجھنی چاہیے بات، کیونکہ سفید بال یہ مومن کا وقار ہے، سفید بال مومن کا وقار ہے، اور انبیاء میں سے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ جو عمل فرمایا نا کہ آپ نے داڑھی کو رنگ دیا، اب مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ بھئی کتنی عمر تک داڑھی کو رنگنا چاہیے اور کس طرح کا رنگ کرنا چاہیے۔ 40 سال کی عمر تک داڑھی کو سیاہ کر سکتا ہے آدمی، 40 سال کی عمر تک داڑھی کو سیاہ کر سکتا ہے، یعنی کالا رنگ۔ 40 سال کے بعد داڑھی کو کالا نہیں کر سکتا، یعنی براؤن کرے، اور رنگ ہے اور رنگ ہے، سرخی مائل رنگ ہے، لیکن سیاہی نہ کرے، اس کی ممانعت ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اب داڑھی کو کالا کرنا، جب تک بعض فقہا کہتے ہیں کہ چہرے کے خد و خال ٹھیک ہونا، پھر تو مزہ آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ چہرے کے خد و خال بھی نہ ہوں، منہ بھی بندہ کالا کر لے، کیوں فضل بھائی مزہ نہیں کرتا نا؟ اس پر ایک بات یاد آئی، بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ ہمارے اکابر کے درجے بلند فرمائے۔ عشق رسول کے باب میں اگر ہم اپنے بڑوں میں کسی کا تذکرہ کریں گے تو عطا اللہ شاہ بخاری کو یاد نہ کریں تو شاید عشق کا باب نامکمل رہے گا، عشق کا باب نامکمل رہے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری اتنے بڑے عاشق تھے، اتنے بڑے عاشق تھے، ایک دفعہ موج میں آئے سیرت بیان کرتے کرتے،
سدرۃ المنتہا کا سفر بیان کیا، معراج کا واقعہ بیان کیا، اور ایک مقام پر جا کر جبریل امین نے جب ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا اللہ کے حبیب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ کیوں خیر ہے؟ کہ اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے نور کی تجلی کو ہضم نہیں کر سکتا، اس سے آگے آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ شاہ جی جب یہ بیان کر رہے تھے نا، بیان کرتے کرتے فرمایا، او جبریل، اوے جبریل، تو محبوب کو راستے میں چھوڑ کے آ گیا۔ عطا اللہ شاہ ہوتا، جل جاتا پر واپس نہ آتا، جل جاتا پر واپس، واہ واہ واہ، جل جاتا پر واپس نہ آتا۔ یہ ان کا اپنا ذوق ہے، ان کا حضور سے اپنا عقیدت احترام کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ ساری صدیوں میں جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ آپ کو دیکھتا میں مکے سے ہجرت کرتے، آپ کو دیکھتا میں مکے سے ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم، آپ کا رستہ ملتا، ان کو دیکھتا میں طائف میں امت کو دعائیں دیتے، ان کو دیکھتا میں یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا۔ شاہ جی کی بات بڑی ایمان افروز تھے نا۔ یہ ستمبر کا مہینہ، چلو اس کو بھی تھوڑا سا میں بیان کر دوں۔ ختم نبوت کی تحریک کو مولانا انعام الرحمان صاحب آپ کو تو اچھا یاد ہے، ختم نبوت کی تحریک کو جو اس موڑ پہ آ کر سرخروئی نصیب ہوئی، اس میں سے بھی شاہ جی نے بڑی کمال بات کی تھی، اور شاہ جی نے یہ کہا تھا اگر میری زندگی میں یہ تحریک مکمل ہو گئی تو بہت اچھا، نہ ہوئی تو جس دن مرزائی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیے گئے تو میری جماعت کا کوئی بھی شخص آ کر میری قبر کے سرانے وہ پیغام سنا دے مجھے آ کے۔ تو جب ستمبر کی اس 7 تاریخ کو مرزائی دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیے گئے اور منکر ختم نبوت قرار دے دیے گئے، تو کہتے ہیں کہ حضرت علامہ احسان احمد شجاع آبادی آپ کی قبر پہ گئے اور کہا شاہ جی خوش ہو جاؤ، آپ کے نانا کے دین کو اللہ نے سربلندی دے دی ہے، اور آپ کے نانا کے دشمن آج ذلیل و خوار ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو یہ شاہ جی فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے دامن میں نبوت کے کرے رکھے۔ آپ کا حافظہ اگر کسی پرانے ساتھی کا یاد ہو تو یہ بیان ایک اجتماع کے موقع پہ حضرت نے فرمایا تھا، برہمہ میں فرمایا تھا، اور اسی طرح کیا تھا۔ میں نے اس وقت حضرت کی اس شان کو دیکھا تھا کہ اس ذوق اور پیرانہ سالی میں کیسے ممبر سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ نے نبوت کے کرے اپنے دامن میں رکھے، اور ان کروں میں سے ہر نبی کے نام ایک کرا آیا، اور یوں فرمایا آدم، یہ امیر شریعت کہتے تھے، آدم یہ آپ لے لیں، ابراہیم یہ آپ لے لیں، اسماعیل یہ آپ لے لیں، موسیٰ یہ آپ لے لیں، عیسیٰ یہ آپ لے لیں، لیکن جس وقت محمد عربی کی باری آئی تو دامن جھاڑ کے فرمایا محمد یہ سب کچھ آپ لے لیں، یہ سب آپ لے لیں۔ اب آپ کے دامن میں کوئی اور پورا نبوت کا باقی ہے ہی نہیں، تو یہ مرزا لانتی کہاں سے نبی ہوا؟ یہ نبی کہاں سے ہوا؟ تو آپ کی سیرت میں اس دن کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اچھا، اس دن کو بھی یاد رکھیں۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ آپ کی داڑھی مبارک۔ امیر شریعت ختم نبوت کی تحریک میں زندگی کا بیشتر حصہ یا تو جیل میں گزرا یا ریل میں گزرا۔ شاہ جی گھر بہت کم رہے، یا تبلیغ میں گزاری زندگی
ختم نبوت کی تحریک میں حضور کے دین کو بیان کرتے زندگی گزری، اور جو بچا کچھ وقت گھر آنے کا ہوتا تھا انگریز اٹھا کے جیل میں ڈال دیتا تھا۔ اس لیے اکثر فرمایا کرتے تھے میری زندگی آدھی جیل میں گزر گئی آدھی ریل میں گزر گئی۔ تو ایک دن جیل سے رہائی ہونے لگی تھی، جیل سے رہائی ہونے لگی تھی تو کہیں شیشے میں دیکھا اپنے آپ کو تو داڑھی ساری سفید تھی۔ بات ہی عرض کر رہا تھا، داڑھی سفید تھی۔ خیال آیا گھر جا رہا ہوں ذرا داڑھی کو رنگ کے چلا جاؤں، داڑھی کو رنگ کے چلا جاؤں، کیونکہ زیب و زینت کو اختیار کرنا مرد کے لیے یہ بھی سنت ہے۔ بات سمجھے نا، مرد کے لیے بھی اپنے آپ کی داڑھی ہو، کپڑے ہوں، بال ہوں، ان کو سنوار کے رکھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ خوشبو لگانا حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، خوشبو لگانا حضور کی سنت ہے۔ عورتوں کے لیے گھر سے باہر یہ سارے کام ممنوع ہیں، عورتوں کے لیے گھر سے باہر یہ سارے کام، اور گھر کے اندر یہ سارے کام مستحب ہیں۔ گھر کے اندر یہ سارے کام کیا ہیں؟ بہتر ہیں، اچھے ہیں، لیکن گھر کے باہر یہ میک اپ کر کے جانا، خوشبوئیں لگا کے جانا، ایسا ناز انداز اختیار کرنا یہ سب ممنوع ہے، یہ حضور کی زندگی کے خلاف ہے بالکل۔ خیر، شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں داڑھی کو رنگ کے چلا گیا، گھر گیا تو ایک بوڑھا آدمی اور ایک سفید ریش آدمی اور ایک کالی داڑھی والا آدمی، رنگ میں تو فرق تو ہوتا ہی ہے نا، فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اماں جی جو تھی نا شاہ جی کی اہلیہ، انہوں نے کوئی خاص پروٹوکول نہ دیا جس طرح، تو شاہ جی تو بڑے خوش مزاج خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، اپنی بیوی سے کہنے لگے وہ اللہ کی بندی تیری وجہ سے منہ بھی کالا کیا لیکن تو نے پرواہی کوئی نہیں ہے، تیری وجہ سے منہ بھی کالا کر لیا۔ اس بات کو مثال دے کر اللہ والوں نے فرمایا دیکھو آج دنیا میں جس کی وجہ سے تم منہ کالے کر رہے ہو، کل تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا کوئی بھی۔ آج ایک کی وجہ سے منہ کالا کیا، دوسرے کی وجہ سے کیا، تیسرے کی وجہ سے کیا، بیوی یوں کہتی ہے تو اس طرح کرو، اولاد یہ کہتی ہے تو ایسے کرو، فلاں یہ کہتا ہے تو ایسے کرو۔ آج جتنے بھی منہ کالے کر لو، ان سارے چہروں نے کل تم سے اپنے منہ کو پھیر دینا ہے، تم سے الگ ہو جانا ہے انہوں نے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، پھر آپ کا حجاب مبارک، داڑھی پہ داڑھی کو رنگنا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی داڑھی کو رنگنا ہی شروع کر رہا ہے، یہ بہت اچھا ہے، سفیدی بھی وقار ہے، اور اس وقت تک داڑھی کو رنگ دے جس وقت تک چہرے کے حال اچھے ہیں۔ اب بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، جسم کام بھی نہیں کر رہا پر رنگ لگانا شروع کر دے آدمی۔ ہر کام کی کوئی وقت ہوتا ہے جو اچھا لگتا ہے اس میں۔ تو حضور کی سیرت کا اگر آپ جائزہ لیں گے نا تو حضور کی سیرت میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب بات اگلی چلنے سے پہلے ایک مضمون یاد آیا ہے عورتوں کے متعلق۔ قرآن کریم میں حضور کی سیرت کا جو اتباع ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہمارے ہاں اس وقت دنیا میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ فتنے کی بنیادیں بہت پرانی اسی بھی ہیں۔ ان کا نقطہ نظر امت کو دین سے جدا کرنے کے لیے بھئی ہمارے پاس قرآن اللہ کا موجود ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اب قرآن کو حدیث کی تعبیر اور تشریح کے بغیر سمجھنا، اب آپ کو میں ایک بات ابھی سنانے لگا ہوں۔ ایک خاتون ہے، یہ عورتیں اس بات کو سن لیں اور آپ بھی اپنے گھر کے مذاکرے میں شامل کریں۔ ایک خاتون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہنے لگی کہ میں نے حضور کی ساری سیرت کو پڑھا ہے، آپ کی زندگی کو پڑھا میں نے، اور آپ کی روایت سے مجھ تک ایک بات یہ پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ اس کے راوی ہیں، کہ جو عورت
گوندنا گندوانا، نیل بروانا، نیل ہی بروانا نا، جیسے ان بوؤں کو نکال کر اس کی جگہ نیل بروا دے اور جسم پہ نیل لگوا دے، میرے خیال اس کو وشمہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں وشمہ؟ جی ٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں۔ ایسی بات نہ کر جائے ذہن خراب ہو۔ وشمہ لگانا، اللہ کے پیغمبر نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ کسی عورت کی بدبختی کے لیے اس کی اس بری عادت کو، جس بری عادت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی مذمت بیان فرمائی ہو، اس سے بڑی بدنصیبی اس عورت کی اور کوئی نہ ہوگی کہ وہ بیماری اس میں موجود ہو، وہ بیماری اس میں موجود ہو۔ ان میں ایک بیماری یہ ہے کہ ان بوؤں کو نکال کر یہاں نیل بروا دے، وشمہ لگا دے، ایسی عورت پہ لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ خاتون آ کے کہتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ میں نے تیری روایت سے یہ بات سنی ہے کہ تو نے حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جو عورت ایسا عمل کرے اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے پورے قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئی، تم نے کیسے بیان کر دی ہے؟ عبداللہ بن مسعود جو تھے نا، قرآن کے پہلے مفسر قرآن صحابی تھے، پہلا مفسر قرآن صحابی تھا۔ حضور کی باتوں کی تعبیر کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کی تشریح کو سمجھنے کے لیے عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت۔ آپ اس خاتون سے کہتے ہیں کیا تو نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، کہ اللہ کے رسول جو آپ کو عطا کرے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ دیکھا پڑھی ہے، اب مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یعنی آپ کی گفتگو بھی وہی ہے، آپ کا کہنا بھی کیا ہے؟ وہی ہے، آپ کے ارشادات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے جب تک کہ آپ پر وحی نہ کر دی جائے، آپ پر وحی کی جاتی ہے پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے بال مبارک۔ اب یہ جو آپ کی زلفیں ہیں اس کی کیا مقدار تھی؟ اب بعض لوگوں نے نا جی زلفوں کو اتنا بگاڑ کے رکھا ہوتا ہے، اتنا بگاڑ کے رکھا ہوتا ہے کہ آدمی کئی دفعہ بات کرتے وقت اس وقت سے ڈرتا ہے کہ یہ سنت سمجھ کے رکھ رہا ہے اور اگر اس کو کوئی کہیں گے تو بے ادبی کی بات نہ آ جائے۔ آپ بھی محسوس کرتے ہیں نا اس طرح کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں تو اس معاملے میں بہت چپ رہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو سمجھاتے ہوئے کوئی زبان پھسل جائے کہ آگے ذات حضور کی ہے، یہ نقل ان کی کرنا چاہ رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کی ہے، اس نے غلط طریقے سے کی ہوئی ہے۔ تو زلفیں ایسی ہوں جن زلفوں کو بھی دیکھ کر آدمی کا دل کرے کہ میں بھی نہیں کہتی، بڑی بڑی لٹیں جس کو کہتے ہیں گلے میں لٹکائی ہوتی ہیں اور عجیب شکل بنائی ہوتی ہے، یہ سنت کے ساتھ تضحیق مذاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی زلف مبارک جو تھی، آپ کی زلف مبارک، آپ کی زلف مبارک، وہ اس کی جو مقدار ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ کے جو بال مبارک سے جس طرح یہ مانگ نکالتے ہیں نا، مانگ، یعنی اس طرح مانگ جب نکال دی جائے تو یہاں تک بال لو تک آ جائیں، یا جس سے مانگ نکل جائے، یعنی درمیان اتنی آپ کی زلف مبارک، اور آپ نے ہمیشہ اس کو تیل لگا کے سجا کے رکھا، آپ نے تیل کا استعمال فرمایا، یعنی ان زلفوں کا بھی آپ نے اہتمام کیا۔ آج کے زمانے میں ایک فتنے کی طرف بھی اشارہ کر دوں، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، نوجوان کو، اس نے داڑھی جو تھی نا
اس نے بالکل جو آج کے انگریزوں کا رواج ہے اس کے مطابق بنائی ہوئی، اور بال بڑے بڑے رکھے ہوئے اس نے۔ اب میں بیٹھا ہوا تو اس کا باپ مجھے کہتا ہے، اس لڑکے کا، اس کا باپ کہتا ہے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں بعض لوگ بڑے اچھے طریقے سے، نہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید پتہ نہیں دنیا کا۔ یہ کہتا ہے حضرت ایک سنت پر تو ماشاءاللہ بیٹے نے عمل کیا ہوا ہے نا، ایک سنت پر تو عمل کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے جو وسیس القلوب ہوتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا کھانے کے بعد میٹھا کھانا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے۔ تو حضرت اسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا یہ سنت ہے، اس کے بعد آپ نے کھانا شروع کیا یا پہلے سے طبیعت تھی آپ کی؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ ایک ہے سنت کا پتہ چلنے کے بعد کہ سنت ایسا ہے، سنت کے معلوم ہونے کے بعد اگر آپ نے عمل کیا ہے تو اس کا ثواب کا رنگ الگ ہے بالکل، اور پہلے سے آپ کی عادت تھی اس کا رنگ الگ ہوگا۔ تو آپ کو جب پتہ چل گیا کہ حضور کی سنت یہ ہے، تو آپ کی جو بال مبارک، آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کے داڑھی مبارک میں آپ کے جو فرامین ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ داڑھی کو بڑھانے کا مطلب حکم تھا کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ لیکن یہ جو ایک قبضہ یا ایک مشت ہے، یعنی اس سے اجازت ہے کہ ہر آدمی کو کہ جتنی اس کی اپنی یہ مشت ہے اس کے آگے سے وہ داڑھی کو تراش خراش کر سکتا ہے، اس سے آگے سے تراش خراش کر سکتا ہے، لیکن اس مشت کا اعتبار نائی کی اعتبار نہیں ہوگا۔ بعض کا نائیوں کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں، نائی اپنی مرضی سے کرے تو نائی کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس شخص کی اپنا اس کا اعتبار ہوگا۔ آپ کی زلف مبارک، آپ کے بال مبارک یا تو سارے برابر تھے، سارے برابر، یعنی ایسا نہیں جس کو انگریزی کٹ کہتے ہیں یا بودی کٹ کہتے ہیں، مختلف نام لوگ دیتے ہیں اس کو، کہ اس سے چھوٹے کیے ہوئے ہوں اور اوپر سے بڑے رکھ دے آدمی، ایسے نہیں۔ یا تو بالکل سارے برابر ہوں یا زلفیں ہوں، یا کیا ہو، زلف ہو، اور زلف کی بھی مقدار کی میں نے کچھ اندازہ بتا دیا کہ اس قدر ہو۔ اب آپ کی مونچھیں، آپ کے اب مونچھیں جو ہے نا بالکل صاف کر دینا، بالکل صاف کر دینا، مبالغہ جس کو کہتے ہیں، جس کو مبالغہ کہتے ہیں، یعنی بالکل صاف رکھنا، یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ یہ جو سرخی ہے، ہونٹوں کی سرخی، یعنی یہ سرخی نظر آنی چاہیے، ایسا نہیں کہ مجھے اس قدر تاؤ دیا ہوا ہو کہ وہ اس سے جو ہے نا یہ سرخی جو ہے نا یہ دب جائے اور کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ یہ مجھے ٹکرائیں، یہ نامناسب ہے۔ اور اس طریقے سے مونچھوں کو بڑھا دینا، مونچھوں کو بڑھا دینا جس کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تھے تو آپ نے چہرہ پھیر دیا تھا ان سے۔ کیوں پھیرا تھا؟ کہ ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، تو جب انہوں نے حضور سے مخاطب ہوئے کہ آپ ہماری طرف التفات نہیں فرما رہے، نے کہا آپ کی فرمایا ہمارے بادشاہ کسریٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو بڑھاؤ اور داڑھی کو کیا کرو، منڈواؤ۔ اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ بات سمجھ گئے میری بات کو؟ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا ایک سنت ہے، اب پیغمبر کا حکم سنت ہوتا ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے، واجب کا درجہ ہوتا ہے۔ اب میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسے کروں، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اس کی کہ اللہ رب العالمین ہماری داڑھیوں کو قبول کرے، اور خاص طور پہ جس وقت ہماری کفن میں ہمارا چہرہ پڑا ہوا ہو نا اور قبر میں جا رہے ہوں، اس وقت ہماری چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی سجی ہوئی ہو،
اور اس سجی ہوئی داڑھی کے ساتھ ہم جب وہاں جائیں نا، وہاں اللہ کے نبی سے وصال ہوگا نا، ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے وقت جب فرشتہ پوچھے گا نا کہ ان کی شبی مبارک کو لا کر کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو کم از کم ہم یہ شبہات لے کر گئے ہوں گے، صورت لے کر گئے ہوں گے، تو شاید ہم بھی کچھ عرض کر سکیں۔ دعا کریں وہ نو بھی دن آئے، اللہ ایسے ہی پاس کر دے، اللہ ایسے ہی پاس کر دے، گزار دے ہمیں۔ ایک تو داڑھی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حلیہ مبارک بیان ہو رہا ہے، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اچھا بہت خیال رکھیں۔ تو یہ آپ کے جمال ہیں، آپ کا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہے یہ۔ اب موٹے طریقے سے 2-3 عنوانات میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ کی سیرت، آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی پیدائش، آپ کی شخصیت مبارک، اور آپ کی شخصیت میں آپ کا یہ سراپا، یہ آپ کا جمال، آپ کے یہ حد و حال، ٹھیک ہے نا، یہ مستقل ایک بہت خوبصورت عنوان ہے، یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت عنوان ہے، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے حد و حال۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کی سیرت کو سمجھنے کی بھی اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اس میں سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی اور محسوس کر رہا ہوں کہ اگر یہ ریکارڈ میں بھی آ جائیں گی اور آپ کی یاد میں رہیں گی تو انشاءاللہ سیرت کے اعتبار سے بڑا ذوق نصیب ہوگا۔ یعنی جیسے یہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات ہوئی نا، مختصر، آگے کافی بات رہتی ہے۔ یعنی آپ کی عمر مبارک 4 سال ہے، جس میں پہلی دفعہ آپ کا شق صدر ہوا 4 سال کی عمر میں۔ یعنی کیا مطلب کہ بچپنے میں انسان کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، بشری کمزوریاں، وہ اللہ کے نبی میں نہیں تھی، وہ اللہ کے پیغمبر میں نہیں تھی۔ وہ ساری بچپن کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے دور کر دی گئی تھی۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ جب آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 4 سال۔ آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک تھی 6 سال، سمجھے؟ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر تھی 8 سال، بات سمجھے جی؟ اور جو پہلا سفر آپ نے شام کا کیا وہ 12 سال کی عمر میں کیا۔ اب آپ کے معجزات میں نا، بعد میں اگر بھول نہ جاؤں اس وقت انشاءاللہ بیان کروں گا کہ آپ اس سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اور اس سفر میں آپ کے چاچا حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ تھے،
تو اس 12 سال کی عمر میں جب آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے نا تو یہود کے ایک راہب عالم آیا، وہ آپ کو یوں دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا۔ تو اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے، یہ کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا میرے بھتیجے ہیں، میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس عمر کا آدمی دوران سفر آ کر اس درخت کے نیچے، تو وہ ساری چیزیں آپ میں نظر آتی ہیں۔ تو آپ کا جو سفر ہوا وہ پہلا تجارتی سفر تھا شام کا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد جو آپ کا نکاح ہوتا ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوتا ہے، 25 سال کی عمر میں، اور یہ نکاح آپ کا حضرت اماں خدیجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نکاح آپ کا کس سے ہوتا ہے؟ اماں خدیجہ سے۔ اور 28 سال کی عمر مبارک میں آپ کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام حضرت قاسم ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلی وحی کا نزول یہ سن 1 ہجری میں ہے، اور چوتھی بیٹی کی پیدائش 35 سال کی عمر میں تھے، اماں فاطمہ کی پیدائش ہے، اور 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ میں حجر اسود کے نصب کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کی عمر 35 سال تھی۔ اب حضرت کلثوم کی پیدائش کے وقت آپ کی عمر 34 سال تھی، دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی پیدائش کے وقت 33 سال، اور حضرت عبداللہ کی پیدائش کے وقت 32 سال، اور جو پہلی بیٹی حضرت زینب کی پیدائش کے وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات مزید بھی کریں گے۔ یہ آپ کی سیرت مبارک میں آپ کا جو شام کا تجارتی سفر ہے اور آپ کا نکاح، آپ کی سیرت مبارک میں بعض چیزوں کو بعض ظالموں نے مسخ کرنے کی بڑی سخت کوشش کی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، بالترتیب یہ 4 بیٹیاں آپ کی، اور آپ کا یہ جو نکاح ہے یہ اماں خدیجہ سے کے پیٹ سے ہیں، بطن سے ہیں۔ اب تاریخ میں بعض ظالموں نے اس کو مسخ کرنے کی اس طرح کوشش کی ہے کہ آپ کی ان 3 بیٹیوں کو اماں خدیجہ کی پہلے گھر کی بیٹیاں قرار دیا ہے۔ وہ اس بات پہ زور لگا رہے ہیں کہ زینب، کلثوم اور رقیہ یہ اماں خدیجہ کے پچھلے گھر کی ہیں، اور آپ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ اس پر بہت زور لگانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ زور ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، اس پر کہ یہ اللہ کے نبی کے گھر سے ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ زینب، رقیہ اور کلثوم جو تھی یہ اماں خدیجہ کی پہلے گھر کی بیٹیاں حضور کی نہیں ہیں، ان کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ پرورش کہاں ہوئی ہے؟ ان کو شادی کر کے رخصت کا کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ چلو اگر تمہاری مان لیں حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، تو کیا اس سے بڑا شرف بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ حضور کے سامنے پلی ہوں اور حضور نے اپنے گھر سے ان کو رخصت کیا ہو، ان کی شادیاں کی ہوں؟ تو بہرحال یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، 4 بیٹیاں ہیں۔ 3 بیٹیوں کی وفات آپ کی حیات طیبہ میں ہوئی ہے۔ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی مبارک میں فوت ہوئی ہیں، اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے وصال کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کی نرینہ اولاد جو تھی، نرینہ اولاد میں آپ کے بیٹے عبداللہ، طیب، طاہر، قاسم، یہ
بالکل اوائل عمری میں فوت ہوئے. سب سے بڑے بیٹے کی عمر جو تھی وہ 18 مہینے تھی. حضرت ابراہیم جو تھے آپ کی اولاد میں سے، ان کی عمر 18 مہینے تھی، جن کی وفات پر آپ غمگین تھے، کافی پریشان تھے. اور یوں ارشاد بھی آپ نے فرمایا کہ ابراہیم تیری جدائی سے میں بڑا غمگین ہوں، تیری وجہ سے آج میں بہت پریشان ہوں. اور یہ وہی موقع تھا جس موقع پر کفار نے آپ کو پریشان کیا، اور یوں پریشان کیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے نعوذ باللہ تو آپ کے بیٹے فوت ہوتے، آپ کی اولاد مرتی. یعنی آپ کی گود میں بچہ جان دے رہا ہے اور ایک کافر جو ہے آپ کو یوں مخاطب ہو رہا ہے. اس موقع پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور ایک سورت مبارکہ نازل کی. اس سورت کا عنوان جو ہے اس میں تسلی ہے. سورت بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کو اس میں تسلی دی گئی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. میرے محبوب پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. اب کوثر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر کا معنی ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، سارے جہان کی خیریں ہم نے آپ کے نام کر دی ہیں. اور یہ جو بدبخت کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، آپ کی روحانی اور آپ کی مانوی اولاد قیامت تک پھلتی پھولتی رہے گی، اور یہ جو بدبخت کہہ رہا ہے یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. اب جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو گالی دی ہے، آپ پر جو تنقید کی ہے، تنقیص کی ہے، اللہ نے ان کے نام بھی ختم کر دیے، ان کی نسلیں مٹا دی. اور جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے، سلیمان فارس سے آئے تو شان پا گئے، بلال حبشے سے آئے تو شان پا گئے، ابو ذر غفاری کہاں سے آئے تو کیا ہو گیا ان کے ساتھ. جس نے محبت کی اللہ نے ان کو عزت دی، اور جس نے ایک دفعہ بھی، اللہ اکبر. اس سیرت کے باب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بچائے، سب کی حفاظت کرے. حضور کی ادب احترام کا معاملہ بہت نازک ہے. جن صحابہ، جو لوگ آپ کے صحابی بنے ہیں نا، اس میں بھی سیرت میں ایک بات کو یاد رکھیں. مولانا انعام صاحب اس کی تحقیق کر لیں گے. اس بات کو یاد رکھیں، خدا نے اس شخص کو ہدایت نہیں دی جس نے کبھی حضور پر پتھر اٹھایا ہو، جس نے کبھی حضور پر کوئی فکرہ کسا ہو. یہ آج کل بعض لوگ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ بکواس کرتے ہیں نا. آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب تک ایمان نہیں لایا تھا نہیں لایا، لیکن توہین نہیں کی. توہین، جس نے توہین کی ہے خدا نے اس کو اسلام. ام حبیبہ آپ کی بیٹی تھی نا، ام حبیبہ ہے نا، حضرت ام حبیبہ ایک موقع پر زبان سے کچھ نہیں کہا. اللہ اکبر. یہ بات سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے. حضرت ابو سفیان پتھر اٹھانے لگے، ام حبیبہ نے ہاتھ پکڑ لیا. ام حبیبہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا، ابا جی کیا کرتے ہیں؟ اپنے چچا کے بیٹے پہ پتھر اٹھاتے ہیں. بنو امیہ اور بنو ہاشم پیچھے سے ایک ہے نا. اب جس طرح ویسے تقابلی جنگ ہے کہ بنو امیہ کو شاید کہ بڑے دشمن قسم کے لوگ تھے، یہ پیچھے ایک ہی خاندان چلا آیا ہے. فرمایا کہ ام حبیبہ کو اللہ نے ایمان بھی دیا اور رسول اللہ کا حرم بھی دیا. آپ کے نکاح میں آئیں صرف اس شرف اور خوبی کی وجہ سے کہ جس وقت ابو سفیان پتھر اٹھا رہے تھے تو نے کہا تھا کہ یہ پتھر اٹھانا مناسب ہے، اور ابو سفیان کے ہاتھوں سے وہ پتھر اسی وقت گر گیا. فرمایا ابو سفیان کے ایمان کا فیصلہ بھی اللہ نے اسی وقت کر لیا تھا جب ہاتھ سے پتھر گر گیا تھا. بات سمجھیے آپ. ام حبیبہ کو اللہ نے ایمان بھی دیا اور حضور کی رفیقہ حیات بھی بنایا. یہ شرف بہت ہی عجیب ہے.
تو اس لیے یہ کبھی کہہ دینا کہ سیدنا امیر معاویہ کا ایمان ایسا تھا اور ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، ابو سفیان ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، ان کو یہ ہو گیا تو ان کو وہ ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر ان بدبختوں سے جب بھی پوچھو تو یہ کہیں گے جی صحابی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کہتے ہیں صحابی ہیں۔ بھائی جب صحابی ہیں تو تم کیا ڈھونڈتے ہو پھر؟ جب صحابی ہیں، آج کے اس دور کا ایک مرید اپنے پیر کی قبر پہ بیٹھتا ہے اور اپنے شیخ کو بڑا مقام دیتا ہے کہ اس نے جی اتنے بڑے ولی کو دیکھا ہوا ہے، اس نے اس کی صحبت دیکھی ہے، اور میرے معاویہ کی شان کو کم ہے کہ اس نے ایمان کی حالت نبوت کو دیکھا ہے؟ ابو سفیان کی یہ حالت شان کم ہے؟ آگے بڑھ کر بات عرض کروں، آگے بڑھ کر، سسر جو ہوتا ہے نا، سسر وہ باپ ہوتا ہے کیونکہ بیٹی دیتا ہے نا، داماد جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ سسر کی شان جتنی بھی زیادہ ہو کم ہو وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، بیٹے کی شان جتنی بھی زیادہ ہو داماد کی وہ بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ ابو سفیان نے بیٹی دی ہے، حضور نے بیٹی لی ہے۔ ابو سفیان کے مقام کو جتنا بھی کم کرو، ابو سفیان حضور کے باپ کی جگہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہیں، باپ کی جگہ ہے وہ۔ اور سیدنا امیر معاویہ کی شان کو جتنا بھی کوئی کم کرے، اب عجیب معاملہ یہ ہو گیا کہ لو اہل بیت، بھئی یہ تقابل کیوں کرتے ہو تم؟ سیدنا حسین کے ساتھ سیدنا علی، اس تقابل کی ضرورت بھی؟ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کروڑوں یزید پیدا ہو جائیں نا، کتنے کروڑوں یزید پیدا ہو جائیں، سیدنا حسین کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے نا، اس مٹی کا مقابلہ بھی۔ میں نے کہا عقیدہ اہل سنت سمجھنا ہو تو ہمارے اکابر سے سمجھو، ہم صحابہ کو بھی عزت دیتے ہیں، اہل بیت کو بھی عزت دیتے ہیں، اور یزید کی شان کو جتنا بھی بیان کرو، یزید صحابی تو نہیں ہے، اس کا حسین کا تقابل کیا ہے آپس میں؟ اس کی آپس میں نسبت ہی بن ہی نہیں سکتی۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ حضور کا حسب بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تھوڑی بہت میری طبیعت ٹھیک رہے تو میں آج کل حضور کے حسب کو پڑھتا ہوں کہ حضور کا حسب، حضور کا نسب، حضور کے سسرال، حضور کے دادیال، حضور کے ماموں، حضور کی بیویاں، یہ بڑا ہی دلچسپ عنوان ہے، انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ میں بیان کروں گا تھوڑا تھوڑا، شاید اللہ کرے کہ یہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے۔ ہاں جی، تو یہ حضور کا سسرال ہے جا، اور سیدنا امیر معاویہ کی شان کو جتنا بھی کم کرو، وہ حضور کے برادر اللہ ہیں۔ کیا ہے؟ برادر اللہ کہتے ہیں نا، امت کے ماموں ہیں، وہ امت کے کیا ہیں؟ ماموں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت کسی کو بھی۔ آج اس زمانے میں لوگ پریشان ہیں، واقعہ پرانا ہے، تنگ ابھی ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ انجینئر کو تو سنا ہے آج کل پکڑا ہوا ہے نا، اس کو خرچ زیادہ تھی، اس کو ٹھیک کر دیا کام، اس کا انجینئر پکڑا ہوا ہے آج کل، ہاں پکڑا ہوا ہے نا۔ اللہ کرے اس کو نتیجے تک پہنچائیں تو باقیوں کو بھی حوصلہ ہو جائے گا تھوڑا سا۔ ہاں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔